السلام علیکم دوستو، کیسے ہو آپ سب؟ میں ہوں عریج اور آپ ہیں اس وقت میرے یوٹیوب چینل عریشہ ناولز پہ۔ آج ہم ریڈ کریں گے جنونیت ایپیسوڈ نمبر 64۔ یہ جو فرنٹ ہے جس میں آج کل ناول پڑھ رہی ہوں وہ 70 بلکہ 80% لوگوں کو بہت پسند آیا، لیکن میری جو آرمی کے لڑکیاں ہیں ان کا کہنا ہے کہ یہ اتنا اچھا نہیں ہے، پہلے والا اچھا تھا۔ تو ابھی مجھے سمجھ نہیں آ رہا کہ 80 والوں کی طرف جاؤں یا 20 والوں کی طرف جاؤں، تو مجھے تو یہ والا زیادہ اچھا لگ رہا ہے اور اس کو پڑھنے میں بھی آسانی رہ رہی ہے۔ لیکن اگر آپ لوگ نہیں ہو ایگری تو کل اس کے لیے میں ایک پول کریٹ کروں گی، اس پہ آپ لوگ مجھے بتائیے گا کہ یہ والا ٹھیک ہے یا پرانے والا ٹھیک تھا۔ تو چلیے سٹارٹ کرتے ہیں آج کی ایپیسوڈ۔ لیٹس سٹارٹ۔ جنونیت قسط نمبر 64، تحریر عریج شاہ۔ کیا ہوا ہے تمہیں؟ اس طرح بستر میں کیوں گھسی ہوئی ہو؟ وہ صبح سے اسے نوٹ کر رہا تھا۔ وہ روز کی بانسبت کافی سست تھی آج، سو اس نے پوچھ لیا، آپ کو کیا فرق پڑتا ہے میں جیوں یا مروں؟ آپ کو تو بس اپنی کرنی ہوتی ہے تو کریں اپنی، دیں دھمکی مجھے اور لے جائیں کہیں بھی باہر اپنے ساتھ۔ وہ بے حد غصے سے بولتی واپس بستر میں گھس گئی تھی، جبکہ خداش کو اس کی طبیعت میں کچھ گڑبڑ محسوس ہوئی تو وہ آگے بڑھا اور اس کے چہرے سے کمبل ہٹا کر اس کا ماتھا دیکھنے لگا۔ تمہیں تو بہت تیز بخار ہے دیشم، وہ اس کے ماتھے پہ ہاتھ رکھتا ہوا اس سے کہنے لگا تھا۔ اس کی آنکھیں سرخ ہو رہی تھی جبکہ پورا بدن تپ رہا تھا۔ اٹھو، میں تمہیں ہاسپٹل لے کر چلتا ہوں۔ بلکہ نہیں، برف باری ہو رہی ہے، راستہ بند ہوگا اور تم بھی جانے کی کنڈیشن میں تو ہو نہیں۔ میں ایسا کرتا ہوں کسی ڈاکٹر کو بلا کر لاتا ہوں تاکہ وہ تمہیں چیک کرے۔ اتنی خراب طبیعت ہے، تم نے مجھے بتایا کیوں نہیں؟ وہ فکر مند ہو گیا تھا۔ ہر چیز بتانی نہیں پڑتی خداش کاظمی، کبھی کبھی انسان کو خود بھی پتہ چل جاتا ہے، لیکن آپ کو دھمکیاں دینے سے فرصت ملے تو آپ کو احساس ہو کہ دوسرے انسان پر کیا گزر رہی ہے۔ اسے اپنی اتنی فکر کرتے دیکھ تھوڑی سی ادائے نزاکت تو دیشم میں بھی آ ہی گئی تھی، جس کا اس نے بھرپور اظہار کیا تھا۔ I'm really sorry دیشم، مجھے خیال رکھنا چاہیے تھا، پتہ نہیں میرا دھیان کہاں ہوتا ہے۔ میں ابھی ڈاکٹر کو بلا کر لاتا ہوں، وہ تمہیں چیک کرے گا۔ وہ نرمی سے اس کا ماتھا چومتا اٹھ کر باہر نکل چکا تھا، جبکہ اس نے اپنے آپ کو مزید بستر میں گھسا لیا تھا۔ دیشم اٹھو، یہ سوپ پی لو، تمہاری طبیعت بہتر ہو جائے گی۔ وہ اس کے لیے سوپ بنوا کر لایا تھا۔ مجھے کچھ نہیں چاہیے، خدا کے لیے مجھے اکیلا چھوڑ دے، وہ نیند میں بولی تھی۔ تمہیں کچھ چاہیے یا نہیں، اس سے میرا کوئی لینا دینا نہیں ہے، مجھے میری بیوی سے ہی سلامت چاہیے۔ اٹھو اور پیو اسے۔ وہ جھٹکے میں اسے بٹھا چکا تھا، جبکہ اپنی بیماری میں نخرے اٹھوانے کے بجائے اس کا غصہ کرنے پر اسے رونا آنے لگا۔ میں نے کہا مجھے کچھ نہیں چاہیے، میں سونا چاہتی ہوں، کیوں بار بار مجھے اٹھا دیتے ہیں؟ کم سے کم بیماری میں تو انسان کو آرام کرنے دینا چاہیے، وہ بیزار سے انداز میں بول رہی تھی۔ تھوڑی دیر پہلے ڈاکٹر اسے چیک کر کے گیا تھا اور انجیکشن بھی لگا کر گیا تھا، جس کے بعد اس کا بخار کچھ حد تک کم تو ہوا تھا لیکن ابھی تک اترا نہیں تھا۔ سو جانا، جتنا چاہے آرام کر لینا، میں تمہیں منع تھوڑی کر رہا ہوں میری جان، لیکن ابھی فی الحال کے لیے تمہیں یہ سوپ پینا ہوگا، اس سے تم بہتر محسوس کرو گی۔ وہ اسے زبردستی اٹھاتے ہوئے اپنے ہاتھ سے سوپ پلانے لگا، جو اسے بالکل بھی پسند نہیں آ رہا تھا، لیکن مجبوری یہ تھی کہ خداش نے کہا تھا کہ اس کو پینے سے پہلے وہ لیٹ نہیں سکتی۔ اپنی نیند کو لے کر فی الحال وہ کچھ زیادہ ہی جذباتی ہو رہی تھی۔ کاش آپ سچ میں اتنے اچھے ہوتے جتنے بنتے ہیں، وہ اسے دیکھتے ہوئے بولی تو خداش کے لبوں پر مسکراہٹ بکھر گئی۔ کاش تم جان پاتی کہ میں کتنا اچھا ہوں تو تمہیں یہ کہنے کی ضرورت نہ پڑتی، وہ سوپ کا پیالہ اٹھا کر سائڈ پر رکھتے ہوئے بولا، جبکہ وہ دوبارہ لیٹ چکی تھی، جس کا مطلب صاف تھا کہ وہ کوئی بحث نہیں کرنا چاہتی۔ لیکن تھوڑی دیر کے بعد اسے خداش کے
ہاتھ اپنے ماتھے پر محسوس ہوا۔ وہ بے حد نرمی سے آہستہ آہستہ اس کے قریب بیٹھا اس کا سر دبا رہا تھا۔ اس کی انگلیوں کا لمس محسوس کرتی وہ آہستہ آہستہ نیند میں اترتی چلی گئی۔ اب کیسا محسوس کر رہی ہو تم؟ وہ سو کر جاگی تو خداش کو اپنے بے حد قریب بیٹھے پایا۔ اس نے بحث کیے بنا ہاں میں سر ہلا دیا تھا۔ وہ سچ میں بہت بہتر محسوس کر رہی تھی۔ یوں اس کے نیند میں اس کا سر دبانے اور پھر سوپ بنا کر اس کے لیے لانے پر وہ کچھ حد تک تو اس کی شکر گزار تھی ہی۔ اس کی بیماری میں اس نے اس کا بہت خیال رکھا تھا اور وہ اس سے لڑ جھگڑ کر اپنا موڈ خراب نہیں کرنا چاہتی تھی اور نہ ہی اس کا۔ تھینک یو۔ اس کے اٹھنے پر وہ سیدھا ہوا جب اسے اس کی آواز سنائی دی۔ خداش کے لبوں پر مسکراہٹ بکھر گئی۔ تھینک یو کس لیے؟ وہ اسے دیکھتے ہوئے سوال کرنے لگا۔ آپ نے میرا اتنا خیال رکھا اس کے لیے، وہ اسے دیکھتے ہوئے بولی۔ دل میں کہیں خیال آیا تھا کہ وہ اتنا بھی برا نہیں ہے جتنا کہ اسے اب تک لگتا تھا۔ اوہ اچھا، لیکن میاں بیوی ایک دوسرے کو اس طرح سے شکریہ نہیں بولتے، وہ مسکراتے ہوئے بولا۔ اسے اس کے ارادے خطرناک لگ رہے تھے۔ وہ اس کے قریب آیا، پھر بہت پاس اور پھر بے حد پاس آتے ہوئے اس کے لبوں کو اپنے لبوں سے چھوتا پیچھے ہٹ گیا۔ میاں بیوی ایک دوسرے کو اس طرح تھینک یو بولتے ہیں۔ جلدی سے ٹھیک ہو جاؤ، ابھی بہت ساری جگہوں پر گھومنے جانا ہے۔ وہ اس کا گال تھپ تھپا کر اٹھ گیا تھا، جبکہ دیشم جو تھوڑی دیر پہلے اس کے بارے میں اچھا سوچ رہی تھی اس کی ساری سوچ بدل چکی تھی۔ وہ برا تھا، اس نے برا ہی رہنا تھا، وہ کبھی اچھا نہیں ہو سکتا تھا اور اس بار اس نے یہ بات اپنے دماغ میں محفوظ کر کے اپنے دماغ کو تالا لگا کر چابی گم کر دی تھی۔ آپ کو پتہ ہے دادا جان، میں جب کسی چیز کی ضد کرتا ہوں تو اسی چیز پر قائم رہتا ہوں۔ میں آج بھی وہی کہوں گا جو آپ سے پہلے کہہ چکا ہوں۔ میں اس سے شادی کرنا چاہتا ہوں، اسے اپنی زندگی میں شامل کرنا چاہتا ہوں۔ اس کے لیے مجھے آپ کے ساتھ کی ضرورت ہے، لیکن آپ میرے ساتھ نہیں ہیں۔ میری ہر خواہش پوری کرنے والے، میری ہر بات کو ماننے والے، میری زندگی کی سب سے بڑی خواہش پر مجھے انکار کر رہے ہیں۔ تو بتائیں میں کیا کروں؟ شائزم اپنا تقریباً سارا سامان پیک کر کے رکھ چکا تھا، یہاں تک کہ کل رات وہ اس سے بھی مل کر آیا تھا۔ تم ہمیں مجبور نہیں کر سکتے شائزم، یہ غلط ہے، یہ غلط کر رہے ہو ہمارے ساتھ۔ ایسا کیسے کر سکتے ہو تم جانتے ہو ہم تمہارے بنا نہیں رہ سکتے۔ وہ بے بسی کی انتہا پر تھے۔ آپ میرے بغیر نہیں رہ سکتے دادا جان، اور میں اس کے بنا نہیں رہ سکتا میں اس کے بنا، اسی لیے جا رہا ہوں۔ وعدہ کرتا ہوں جلدی واپس آؤں گا۔ وہ ان کے گلے لگتے اپنا سامان اٹھا چکا تھا۔ ٹھیک ہے، ہم تمہاری بات ماننے کو تیار ہیں، تمہاری خاطر ہم اس کے سامنے جھکنے کو تیار ہیں۔ تم جو کہو گے ہم وہ کریں گے، لیکن ہمیں چھوڑ کر مت جاؤ۔ دادا جان اس کی ضد کے سامنے ہار رہے تھے۔ وہ ان سے بات نہیں کرتا تھا، نہ ان کے پاس آ کر بیٹھتا تھا۔ اگر گھر آتا تو سارا دن اپنے کمرے سے نہیں نکلتا، اور کہیں باہر چلا جاتا تو دو دن تک واپسی نہ ہوتی۔ وہ کوئی ناسمجھ بچہ نہ تھا جسے وہ کان پکڑ کر اپنی بات منوانے پر مجبور کر دیتے۔ وہ ہمیشہ سے اپنی مرضی کا مالک رہا تھا اور آگے بھی اس نے اپنی ہی مرضی کرنی تھی، تو بہتر یہی تھا کہ وہ خود اس کے سامنے ہار جائیں، اس کی بات کو مان لیں، ورنہ ممکن تھا کہ یہ وہی قدم اٹھاتا جو آج سے کئی سال پہلے افشین نے اٹھایا تھا۔ وہ اس کی خون میں لت پت لاش تو آج تک نہیں بھولے تھے، تو اپنے پوتے کو اس حال میں کیسے دیکھتے؟ وہ اسے ان راستوں کا مسافر نہیں بنا سکتے تھے جن راستوں سے افشین کبھی لوٹ کر نہیں آئی تھی۔ انہیں افشین بے حد پیاری تھی، وہ اس سے بے انتہا محبت کرتے تھے، اور اتنی ہی محبت انہیں اپنے اس پوتے سے بھی تھی۔ وہ ضدی تھا، اپنی منوانے والا تھا، لیکن ان کے لیے بے حد عزیز تھا۔ اس کی سوچ الگ تھی، اس کی شخصیت الگ تھی، لیکن انہیں شائزم سے زیادہ عزیز اور کچھ بھی نہیں تھا۔ تبھی تو وہ ان کی بات ماننے کو مجبور ہو گئے تھے، جس پر وہ بے یقینی سے کتنی دیر انہیں دیکھتا رہا، اور پھر چہرے پر مسکراہٹ لائے وہ ان کے سینے سے لگ گیا۔
آپ لوگ حویلی گئے تھے تو مجھے ساتھ لے کر کیوں نہیں گئے؟ ذریعہ، میں نہیں چاہتی کہ میری وجہ سے آپ اپنے گھر والوں سے دور ہو جائیں۔ اس گھر میں واپس چلتے ہیں۔ پہلے ہی وہ لوگ مجھے پسند نہیں کرتے، اب وہ لوگ یہی سوچیں گے کہ میں نے آپ کو اس گھر سے دور کر دیا ہے۔ میں کسی کی بد دعاؤں میں شامل نہیں ہونا چاہتی۔ ذریعہ، ہمیں واپس چلنا چاہیے، وہ اسے سمجھا رہی تھی۔ میں تمہارے ساتھ واپس اس لیے نہیں گیا کیونکہ فی الحال تمہیں وہاں لے کر نہیں جانا چاہتا۔ جب تک ہمارا بچہ اس دنیا میں نہ آ جائے میں کسی طرح کا رسک نہیں لے سکتا۔ تم نے مجھے کسی سے دور نہیں کیا، میں خود ان سب سے دور ہوا ہوں کیونکہ وہ لوگ میرے بچے کو اس دنیا میں لانے پر خوش نہیں ہیں۔ اور دوسری بات، میں تمہیں وہ ٹینشن زدہ ماحول نہیں دینا چاہتا تھا جس میں تم اور میرا بچہ ٹھیک نہ رہ سکیں۔ اور ہمارے گھر چھوڑنے کی وجہ تم ہرگز نہیں ہو امایا۔ خود کو ہر چیز کا ذمہ دار سمجھنا بند کرو۔ تم ان سب چیزوں کے بارے میں نہیں جانتی بلکہ ہمارے ہونے والے بچے کے بارے میں سوچو۔ اب میں تمہارے منہ سے کچھ نہ سنوں۔ اس نے کچھ کہنے کی کوشش کی جب ذریعام نے اس کے لبوں پر ہاتھ رکھتے اسے خاموش کروا دیا، جبکہ وہ کچھ بھی بولے بنا مسکرا دی تھی۔ ارے ردھم بیٹا، شکر ہے تم بھی کمرے سے باہر نکلی۔ وہ اسے دیکھتے خوش ہو گئے تھے جبکہ وہ مسکراتے ہوئے ان کے ساتھ آ کر بیٹھ گئی۔ میرا کہیں گھومنے پھرنے کو دل کر رہا ہے، گھر میں رہ کر میں بور ہو چکی ہوں، اس نے کہا تو تایا ابو مسکرا دیے۔ تو بیٹا جان، میں آپ کو کہیں باہر گھمانے لے چلتا ہوں۔ ویسے بھی آج کوئی ضروری میٹنگ نہیں ہے، اسی بہانے آپ کے ساتھ تھوڑا وقت گزار لوں گا۔ سب سے پہلے تایا ابو ہی بولے تھے، جبکہ سامیہ اور دیدم انہیں دیکھ کر رہ گئی۔ آج تک کبھی انہیں گھمانے یا باہر لے جانے کی بات بھی نہیں ہوئی تھی، اور اس نے ایک دفعہ کہا تھا اور تایا ابو تیار ہو گئے تھے اسے لے جانے کو۔ نہیں، مجھے کسی کے ساتھ نہیں، اکیلے جانا ہے، اس نے عجیب سی نظروں سے تایا ابو کو دیکھتے ہوئے کہا۔ بیٹا اس طرح سے اکیلے تو ہم آپ کو کہیں نہیں بھیج سکتے، کسی نہ کسی بڑے کو تو آپ کے ساتھ جانا پڑے گا نا، اور پھر راحت آپ کو پورا شہر دکھائے گا۔ آپ کو یقیناً راحت کی کمپنی بالکل بور نہیں کرے گی۔ مجھے تو آپ ان سے زیادہ انٹرسٹنگ لگ رہے ہیں، آپ مجھے لے چلیں نا، مجھے آپ کے ساتھ زیادہ وقت گزارنے کو مل جائے گا، اور آپ بھی شاید میرے ساتھ وقت گزارنا چاہتے ہیں، اس نے دادا جان کو دیکھتے ہوئے کہا۔ تو دادا جان نے اگلے ہی لمحے ہاں میں سر ہلایا۔ ارے کیوں نہیں بیٹا، ہمارے ساتھ چلو، تم جہاں چاہو گی ہم تمہیں لے کر جائیں گے، بلکہ ایسا کرتے ہیں کہ ہم سب چلتے ہیں، سب کی آؤٹنگ ہو جائے گی، دادا جان خوشی سے بولے۔ تو سب کے چہرے پر مسکراہٹ آ گئی۔ سب کے بارے میں مجھے نہیں پتا، لیکن میں آپ کے ساتھ جانا چاہتی ہوں۔ آپ لوگ سب آؤٹنگ کریں، میں تو دادا جان کے ساتھ کہیں گھومنے جاؤں گی۔ آپ لے جائیں گے نا مجھے صرف اپنے ساتھ؟ وہ ان کی طرف دیکھتے ہوئے بولی، جبکہ دادا جان تو اس کے دادا جان کہنے پر ہی خوش ہو گئے تھے۔ میری جان ضرور، کیوں نہیں، وہ اس کا ماتھا چومتے ہوئے اسے اپنے ساتھ لگا کر بولے، جبکہ سامیہ اور دیدم ایک دوسرے کو دیکھتی وہ جگہ ہی چھوڑ چکی تھی۔ بیٹا جان، کیا میں اندر آ سکتا ہوں؟ تایا جان دروازے پر کھڑے اس سے اندر آنے کی اجازت مانگ رہے تھے۔ وہ بنا کچھ بولے سر ہلا کر انہیں اندر آنے کی اجازت دے چکی تھی۔ وہ اندر داخل ہوئے تو وہ اپنے کام میں مصروف الماری سے کچھ نکال رہی تھی۔ بیٹا جان، میری بات کا برا مت منانا، لیکن میں نوٹ کر رہا ہوں جب سے تم اس گھر میں آئی ہو مجھ سے بات نہیں کرتی۔ کیا مجھ سے کوئی غلطی ہوئی ہے؟ کیا تمہیں میری کوئی بات بری لگی ہے؟ دیکھو بیٹا، اپنے دل میں کچھ مت رکھنا، جو ہے مجھے بتاؤ، وہ اس کی ہاتھ تھامتے ہوئے بولے، جبکہ وہ پرسرار نظروں سے ان کا چہرہ دیکھ رہی تھی۔ شاید کچھ ہوا ہو اور مجھ سے زیادہ آپ بہتر طریقے سے جانتے ہوں۔
آپ کو ایک بات بتاؤں، وہ عجیب پرسرار انداز میں کہتی ان کے کان کے قریب جھکی تھی، میں کچھ بھولی نہیں ہوں۔ جب میرے ماں باپ مرے میں صرف 6 سال کی تھی، لیکن کوئی چہرہ ایسا نہیں ہے جو میری یادداشت میں محفوظ نہ ہو۔ وہ پیچھے کو ہٹتی اسی انداز میں مسکرا رہی تھی، جبکہ تایا جان بنا کچھ بولے چہرے سے پسینہ صاف کرتے تیزی سے قدم اٹھاتے کمرے سے نکل گئے تھے۔ آج 3 دن بعد وہ اس کے ساتھ باہر گھومنے کو آئی، جبکہ خداش اس کے پیچھے آتا اس کی تصویریں بنا رہا تھا۔ کیا فائدہ اتنی ساری تصویریں بنانے کا؟ مجھے تو کوئی تصویر دکھاتے نہیں ہیں آپ، اس نے ناراضگی سے کہا۔ آج تیسرے دن جا کر اس کی طبیعت سنبھلی تھی تو وہ اسے اپنے ساتھ باہر لے آیا تھا، جہاں آنے کے بعد وہ کافی فریش محسوس کر رہی تھی۔ ارے یار دیکھ لینا، تمہاری ہی تو تصویریں ہیں، ویسے بھی اپنی تصویریں دیکھ کر کیا کرو گی، یہ سب کچھ میرے پاس ہی رہنے دو۔ وہ اسے اجازت دینے کے بعد بولا تو دیشم اسے گھور کر دیکھا۔ منہ کیا بنا رہی ہو؟ میں پوز بنانے کے لیے کہہ رہا ہوں۔ خداش اس کی ناراضگی پر چوٹ کرتے ہوئے بولا تو دیشم نے پھر سے اسے گھور کر دیکھا، لیکن وہ رکا نہیں بلکہ اس کی تصویریں بناتا رہا۔ پھر یہ سوچ کر کہ اس کی تصویریں بری آئیں گی، وہ خود ہی سیدھی ہو کر تصویریں بنانے لگی تھی۔ ٹیسٹ ٹیسٹ ٹیسٹ، زندگی ٹیسٹ میچ ہو کر رہ گئی ہے۔ مجھ سے نہیں تیار ہوتا یہ اتنا سارا۔ عجیب ٹیچرز ہیں، کم از کم اسٹوڈنٹس کو ٹھیک سے ٹیسٹ تیار کرنے کے لیے کم از کم 2 سے 4 سال کا وقت دینا چاہیے، لیکن نہیں، یہاں تو عجیب سسٹم ہے، جب دل چاہے بول دو ٹیسٹ کا، اسٹوڈنٹ بیچارے کے سر پر ڈال دو مصیبت۔ زندگی تو بس ان ٹیچر لوگوں کے دلوں پر چلتی ہے، جب دل چاہا کسی کے بھی موڈ کا بیڑا غرق کر دو، بلکہ موڈ کا نہیں زندگی کا بیڑا غرق کر دو۔ اب اتنی موٹی کتاب تیار ہوتی ہے کیا معصوم بچی سے؟ میں بول رہی ہوں۔ اگر مجھے تیار نہ ہوا تو میں آگ لگا دوں گی اس کتاب کو اور کالج جانا بند کر دوں گی۔ میری زندگی ہے اور یہ میرے رولز پر چلے گی، میں کسی کی کوئی بات نہیں ماننے والی، بے شک میرا کلاس ٹیچر میرا شوہر سر ہی کیوں نہ ہو۔ وہ جو منہ میں آیا بولتی چلی جا رہی تھی، جبکہ وہ کچن میں کھڑا مسلسل کھانا بناتے ہوئے اس کی باتوں کو انجوائے کر رہا تھا۔ تھوڑی دیر بعد اس نے محسوس کیا کہ آوازیں آنا بند ہو گئی ہیں۔ وہ باہر بیٹھ کے کل کے ٹیسٹ کی تیاری کر رہی تھی، جبکہ وہ کھانا بناتے ہوئے اس کی مدد بھی کر رہا تھا، لیکن اب اس کی آواز آنا بند ہوئی تو اس نے جھانک کر دیکھا تو دنیا کی سب سے معصوم بچی کو نیند بھی آ گئی۔ اتنا بھی مشکل نہیں تھا یہ چیپٹر، لیکن معصوم بچی کا کیا کیا جا سکتا ہے؟ وہ اس کے آگے پیچھے سے ساری کتابیں اٹھا کر سمیٹتا نرمی سے اس کا نازک وجود اپنی باہوں میں لے کر روم میں آ گیا۔ معصوم بچی نے ضرورت سے زیادہ پڑھائی کر لی ہے تو آرام تو بنتا ہے۔ لیکن ڈارلنگ، تمہارا شوہر سر ضرورت سے زیادہ ظالم ہے، اتنی آسانی سے تو بخشے گا نہیں تمہیں۔ جب تم جاگو گی تب پھر سے پڑھنے بٹھاؤں گا۔ وہ نرمی سے اس پر کمبل ڈال کر باہر نکلنے لگا۔ یہ معصوم بچی جلدی نہیں اٹھے گی اور نہ ہی وہ چیپٹر پڑھے گی، بلکہ یہ معصوم بچی کل چھٹی کرے گی۔ ابھی وہ دروازے تک ہی پہنچا تھا کہ اسے پیچھے سے آواز سنائی دی، تو اس کا شوہر سر خروس ٹیچر بن کر اسے بہت ڈانٹے گا اور ہو سکتا ہے اسے روم سے بھی باہر نکال دے۔ دھمکی دی گئی، کلاس روم سے یا بیڈ روم سے؟ اسے بستر کے اندر سے آواز آئی تھی۔ یہ فیصلہ ٹیسٹ کے رزلٹ کے بعد ہوگا، وہ مسکرا کر کہتا باہر نکل گیا، جبکہ تھوڑی ہی دیر میں حرم سچ مچ میں نیند کی وادیوں میں اترتی چلی گئی۔ سو گائز، یہ رہی آپ لوگوں کی آج کی ایپیسوڈ نمبر 64۔ تو چینل کو سبسکرائب کریں، لازمی کریں، کیونکہ اب مجھے سمجھ میں آ گیا جب تک میں آپ کو بولوں گی نہیں لائک کرنے کا تب تک آپ لائک نہیں کرو گے۔ اس ویڈیو کو لائک کرو،
ٹھیک ہے، بول دیا میں نے. کمنٹ کرو، سبسکرائب کرو، اور سبسکرائب تو لازمی کرو، بھر رہے ہیں سبسکرائب اور بڑھاؤ. تو اور ہاں، اور کیا ریویو دو جو آپ دے رہے ہو. وہ کمپٹیشن چل رہا ہے تو ہم سب کے کمپٹیشن پر نظریں گائے ہوئے ہیں. تو اور مجھے کوئی بات ہی نہیں یاد آ رہی. آج میں بہت خوش ہوں، بس یہ آپ کو بتا دیتی ہوں. آج میں بہت خوش ہوں، اور میں خوشی کی وجہ نہیں بتا سکتی، یہ تھوڑا پرسنل ہے، لیکن میں بہت خوش ہوں. تو ملتے ہیں نیکسٹ ایپیسوڈ کے ساتھ کل. تو اب تک کے لیے اپنی رائٹر کو دیں اجازت، دعاؤں میں یاد رکھیں. اللہ حافظ.